أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذران محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب خلیل ہونے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کیسے عطا فرمائی اور آپ نے اس معرفت کے حصول کے لیے کون سی قربانیاں دی ہیں، انہیں ذکر کرنے کے بعد
ہم اپنے آپ میں یہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہمیں اللہ کی معرفت کیسے مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالی نے ابراہیم کو اپنا خلیل یعنی گہرا دوست بنایا۔ خلیل کسے کہتے ہیں اور خلت کا معنی کیا ہے، اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خلت کے معنی ہے غیر سے منقطع ہو جانا، اور خلیل اس گہری دوستی کو کہا جاتا ہے جس میں دوست کے غیر سے انقطاع ہو جائے۔ ایک معنی یہ ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ ہو اور اس کی محبت میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو۔ اس معنی کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے خلیل ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل کے منصب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فائز ہیں، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ اتنا عظیم منصب خلت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں عطا فرمایا گیا؟ علماء کرام نے اس حوالے سے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں سماہ ربہ خلیلا لأنہ سلم نفسہ الی النیران ومالہ الی الضیفان وولدہ الی القربان وقلبہ الی الرحمن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ 4 عادات کریمہ تھیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ وہ 4 وجوہات کون سی ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے سلم نفسہ الی النیران، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کلمہ حق بلند کرنے کی وجہ سے آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا، اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اسے بخوشی پسند فرمایا۔ دوسری وجہ وَمَالَهُ إِلَى الضَّيْفَانِ، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب اس لیے دیا گیا کہ آپ نے اپنا مال مہمانوں پر خرچ کر دیا۔ تیسری وجہ یہ ہے وَوَلَدَهُ إِلَى الْقُرْبَانِ، کہ آپ نے اپنی اولاد کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے وَقَلْبَهُ إِلَى الرَّحْمَةِ، آپ نے اپنے دل کو صرف اللہ کی محبت کے لیے خالی کر لیا، یعنی آپ کے دل میں ہر غیر سے محبت جدا اور صرف اللہ کی محبت رچی بسی ہوئی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ 4 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ہونے کا منصب عطا فرمایا۔ یہاں ٹھہر کر کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف اپنے سامعین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معرفت کے درجے عطا فرمائے، وہ معرفت کے درجے کتنے ہیں، اور ان معرفت کے درجوں کا حصول کس طریقے سے آپ نے حاصل کیا؟ اس سلسلے میں
حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے جملہ مراتب کی معرفت کو اپنے آپ میں جمع کر لیا، اور حضرت اسماعیل حقی فرماتے میرے شیخ نے مجھے بتایا کہ اللہ کی توحید کی معرفت کے 3 درجے ہیں۔ اول درجہ توحید افعال کی معرفت، دوسرا درجہ توحید صفات کی معرفت، اور تیسرا درجہ ہے توحید ذات کی معرفت۔ اللہ کی معرفت کے یہ 3 درجے ہیں۔ توحید افعال کی معرفت کا معنی یہ ہے کہ آسمان و زمین، چاند و سورج، شمس و قمر، شجر و حجر اور کائنات کی ہر شے، ہر مخلوق اللہ رب العزت کی صفت افعال کا مظہر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں میں اللہ کی صفت افعال کی معرفت ملتی ہیں۔ جیسے آسمان بغیر ستون کے پیدا کیا، اتنی بڑی زمین کو پانی پر پھیلا دیا ہے، چاند اور سورج وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر غروب ہوتے ہیں، وقت پر موسم بدلتا ہے اور ختم ہوتا ہے، وقت آنے پر کھیتیاں سبزہ اگاتی ہیں اور وقت آنے پر وہ سوکھ جاتی ہیں، وقت آنے پر سمندر کا پانی کنارے پر آتا ہے پھر واپس پلٹ جاتا ہے، وقت آنے پر درختوں پر پھل لگتے ہیں اور پھر پتے بھی جھڑ جاتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس قسم کی جتنی بھی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں ان پر غور کرنے سے اللہ کی توحید افعال کی معرفت ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس درجے کی توحید کی معرفت بھی حاصل کی، اور دوسرا درجہ ہے توحید کی معرفت کا معرفت صفات۔ معرفت صفات یہ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت جواد ہیں، اللہ کریم ہیں، اللہ رحمان و رحیم ہیں، اللہ ستار و غفار ہیں، اللہ علیم ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اور بندہ ان صفات کی گہرائی میں جب غور و فکر کرتا ہے تو توحید صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا درجہ توحید ذات کی معرفت، یعنی اللہ کی ذات یکتا ہے، اس کی پہچان اور معرفت۔ اب اس سلسلے میں یہ توحید کے 3 درجے ہیں، اور ان 3 درجوں میں حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے توحید کی معرفت کے ان 3 درجوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمال درجہ عطا فرمایا۔ لیکن علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان 3 قسم کی توحید کی معرفت میں 3 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں توحید افعال کی معرفت میں رکاوٹ انسان کا مال بنتا ہے، توحید صفات کی معرفت میں رکاوٹ انسان کی اولاد بنتی ہیں، اور توحید ذات کی معرفت میں رکاوٹ انسان کی اپنی خودی اور اپنا وجود اور اپنا نفس بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مال تو بڑا پاکیزہ، آپ کی اولاد تو نبی اور جد الانبیاء، آپ کا اپنا وجود تو اللہ کی برہان اور اللہ کی دلیل ہیں، لیکن لوگوں تک اللہ کی معرفت کا طریقہ بتانے کے لیے
لوگوں تک اللہ کی پہچان اور معرفت کے حصول کا سلوک سکھانے کے لیے آپ نے جو 3 چیزیں لوگوں کے لیے رکاوٹ بننے والی تھی، ان 3 چیزوں کی قربانی آپ نے دی اور معرفت کے ان بلند مراتب کو حاصل کیا کہ رب نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی کہ آسمان و زمین کی ہر چیز ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں الصخرہ پر کھڑا کیا گیا، ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا، اور پھر اس چٹان پر آپ کو کھڑا کر کے رب نے فرمایا کہ آسمانوں کی طرف دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمانوں کی طرف دیکھا تو عرش تک آسمان کی ہر مخلوق آپ کی نگاہ کے سامنے تھی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا زمین کی طرف دیکھو تو تحت الثری تک اللہ کی ساری مخلوق آپ کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معرفت کے وہ مراتب عطا فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو لوگوں کے لیے معرفت الہی میں رکاوٹ بننے والی تھی چیزیں، اللہ کی رضا سے آپ نے ان چیزوں کی قربانی معرفت کے حصول میں کیسے دی ہیں، وہ قابل توجہ ہیں۔ آپ اس چیز پر غور فرمائیں۔ وَمَا لَهُ إِلَى الضَّيْفَانِ، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ہونے کا منصب جو ملا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے مال مہمانوں پر خرچ کر دیا، اور پھر توحید افعال کی معرفت میں جو لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے وہ بھی مال بنتا ہے، تو آپ نے توحید افعال کی معرفت کے لیے مال کو جو خرچ کیا ہے اس کی ایک جھلک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 5000 بکریوں کے ریوڑ تھے، یہ بھی تفسیر روح البیان میں ذکر کیا گیا ہے۔ 5000 بکریوں کے ریوڑ، اور پھر ان ریوڑوں کی نگہبانی کے لیے جو کتے تھے ان کے گلوں میں بھی سونے کے پٹے پڑے ہوئے تھے۔ 5000 بکریوں کے ریوڑ، اور پھر ہر ریوڑ میں ہزاروں بکریاں، اور پھر ان کے نگہبان کتوں کے گلوں میں بھی سونے کے پٹے۔ فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین، یہ کیسے تیرے خلیل ہیں کہ مال سے اتنا پیار رکھتے ہیں اور اتنا مال اکٹھا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں، میرے خلیل کے پاس مال ضرور ہیں مگر وہ مال سے نہیں مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اگر تمہیں میرے خلیل کا امتحان لینا ہے تو تمہیں اجازت ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ کر بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور دوسری روایت کے مطابق جو 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ دعا فرشتے نے پڑھی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ پہاڑ کی اوٹ سے جب فرشتے نے اللہ کی یہ تسبیح پڑھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں سے ٹکرائی، اور آپ نے ایسے پاکیزہ کلمات سے اپنے اللہ کی تسبیح سنی تو آپ ڈھونڈنے لگے کہ یہ تسبیح کون کر رہا ہے۔ پھر آپ اس انسانی شکل میں موجود فرشتے کے قریب آئے اور آ کر کے کہا کہ تم نے میرے اللہ کی تسبیح پڑھی؟ کہا ہاں۔ کہ ایک مرتبہ مجھے اور سناؤ۔
تو فرشتے نے کہا کہ میں تسبیح تو تمہیں سناؤں گا، مگر اس تسبیح کی عوض اور بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 5000 ریوڑ ہیں بکریوں کی، ان میں سے آدھی بکریاں ایک مرتبہ اللہ کا ذکر سنانے پر میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور پھر اس فرشتے نے سنائی اور آپ نے آدھے ریوڑ انہیں عطا کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرشتے سے کہا، جو کہ انسانی شکل میں تھا، کہ ایک مرتبہ مجھے اپنے رب کا پھر ذکر سناؤ۔ فرشتے نے کہا کہ اب آپ کیا دیں گے مجھے؟ کہا جو بکریوں کے آدھے ریوڑ بچ چکے ہیں وہ بھی میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ فرشتے نے پھر اللہ کی تسبیح سنائی تو ابراہیم علیہ السلام نے باقی آدھے ریوڑ بھی عطا کر دیے۔ اب تو سارا سرمایہ ختم ہو چکا تھا، مگر جو کانوں میں لذت تھی ذکر الہی کی وہ بڑھ رہی تھی، اس کی تازگی، حلاوت اور مٹھاس ترقی کر رہی تھی۔ آپ نے پھر اس سے کہا کہ ایک مرتبہ اور مجھے اپنے اللہ کا ذکر سناؤ۔ فرشتے نے کہا اب تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، اب بدلے میں کیا عطا کرو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخر ان 5000 بکریوں کے ریوڑ سنبھالنے کے لیے تمہیں کوئی بندہ تو چاہیے، ایک مرتبہ مجھے اپنے اللہ کا ذکر سناؤ، میں تمہاری بکریوں کے ریوڑوں کی نگہبانی کروں گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اللہ سے سچا پیار، یہ ہے ذکر الہی میں انہمام، اور یہ ہے اپنی رضا کو مرضی مولا میں فنا کر دینے کا انداز۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ ایک مرتبہ اور اللہ کا ذکر سناؤ، میں تمہاری بکریوں کی ریوڑوں کی نگہبانی کروں گا، تو فرشتے نے نقاب الٹ دیا اور کہا میں کوئی انسان نہیں، میں نوری مخلوق فرشتہ ہوں اور تمہاری آزمائش کے لیے اترا ہوں، لیکن اے اللہ میں اس چیز کو مان گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تیری خلیل ہیں، انہیں مال سے نہیں، انہیں تجھ سے پیار ہے اور انہیں تیرے ذکر سے محبت ہے۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا مال قربان کرنے کا انداز۔ تو جب یوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے تو پھر توحید افعال کی معرفت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر موجود ہیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بالخصوص مہمان نوازی کے حوالے سے ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا گھر سڑک کے اور راستے کے کنارے تھا، آپ مہمانوں سے ملاقات کرتے، انہیں بلاتے اور پھر انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ مہمان نوازی میں آپ اتنا شوق رکھتے تھے کہ باضابطہ آپ کے پاس جب فرشتے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت لے کر آئے تو اس وقت آپ مہمان نوازی کے لیے جلد بازی میں اتنا تیز ہو گئے کہ آپ بھنا ہوا ایک جانور لے کر ان کی خدمت میں بھی رکھ دیتے ہیں، اور پھر جب وہ کھاتے نہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو انسان نہیں، یہ تو نوری فرشتے ہیں۔ تو آپ کو مہمان نوازی کا اس قدر زیادہ شوق اور رغبت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ایک مرتبہ پڑ گئی، تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے لوگ آٹا منگا کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آٹا ختم ہو گیا تو آپ نے اپنے غلام کو اونٹوں کے ساتھ بھیجا اپنے مصری دوست کی خدمت میں اور کہا کہ میرا پیغام پہنچانا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آٹا طلب کیا ہے۔ جب آپ کا غلام اونٹ لے کر مصری دوست کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ یہاں خود قحط سالی ہے، کچھ موجود نہیں ہے۔ جب آپ کا غلام اونٹوں کو لے کر واپس پلٹا تو اس نے سوچا کہ اونٹوں میں بوریاں خالی لے کر جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ ریت کنکر ہی بھر کے چلا جاؤں۔ جب وہ ریت کنکر بھر کے آیا اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر وہ بوریاں اتاری گئی
اور سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب روٹیاں بنا رہی تھی اور ابراہیم علیہ السلام تشریف لائیں تو آپ نے پوچھا کہ یہ نفیس اور خوشبودار آٹا کہاں سے آیا ہے؟ تو چونکہ آپ کی زوجہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ آپ نے اپنے مصری دوست کے پاس جو اونٹ بھیجے تھے آٹا لانے کے لیے، آپ کے مصری دوست نے آٹا بھیجا ہے۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا یہ مصری دوست کی طرف سے آٹا نہیں آیا، یہ عرش کے مالک رب رحمان کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر یوں آپ نے وہ آٹا بھی لوگوں پر خرچ کر دیا۔ تو مالہ الی الضیفان کہ مال جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جاتا ہے تو توحید افعال کی معرفت اللہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے توحید صفات کی معرفت، اور توحید صفات کی معرفت میں عام لوگوں کے لیے جو رکاوٹ بنتی ہیں وہ اولاد بنتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو رکاوٹ نہیں تھی، وہ تو ذبیح اللہ تھی، وہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے جد کریم تھے، مگر تعلیم تو عوام تک پہنچانی تھی کہ تمہیں اللہ کی معرفت کیسے ملے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وادی مینا میں لٹا دیا اور ان کے حلق پر چھری رکھ دی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دی، ہم نے پکارا، ندا دی، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ عطا کرتے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول آپ غور کریں کہ یوں اولاد کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے سے اللہ توحید صفات کی معرفت عطا کرتا ہے۔ آج ہمیں اولاد کو ذبح نہیں کرنا ہے، لیکن اولاد کو دینی ماحول میں ڈالنا ہے، اولاد کو اللہ رسول کے احکام پر عمل کی طرف مائل کرنا ہے، اولاد کو شرعی احکامات کا پابند بنانا ہے۔ اور اگر ہم اولاد کو شرعی احکام کا پابند بنا دیں گے تو یہ بھی ایک قربانی ہے، اور اس قربانی سے بھی اللہ توحید صفات کی معرفت عطا فرمائے گا۔ اور تیسری جو توحید کی معرفت کا مرحلہ ہے وہ توحید ذات کی معرفت کا مرحلہ ہے، اور اس میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ بندے کا اپنا نفس ہے۔ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى النِّيرَانِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وجود کو اللہ کی رضا کے لیے غلبہ حق کی خاطر نار نمرود کے حوالے کر دیا، اور پھر جب آپ نے اپنا وجود بھی اللہ کی رضا کے لیے آگ کے سپرد کر دیا تو اللہ نے توحید ذات کی بھی معرفت آپ کو عطا فرما دی۔ دوستان محترم، ہمارے دین کا جو حصہ ہے سب سے بڑا اور سب سے اہم وہ ہے کلمہ طیبہ، اور کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کلمہ پڑھنے میں بندے کو لذت اس لیے محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ اسے نہ توحید افعال کی معرفت ہے، نہ توحید صفات کی معرفت ہے، نہ توحید ذات کی معرفت ہے۔ اور یہ معرفت کیسے ملے؟ جو چیزیں ان معرفت کے مراحل میں رکاوٹیں ہیں، ہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔ توحید افعال کی معرفت میں رکاوٹ ہمارا مال ہے، تو کیوں نہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ کے طور پر ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے؟ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قیمتی جانور بوقت قربانی ذبح کرتے؟ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہم اپنے اہل خانہ اور اپنے قرب و جوار میں بستے غریب مسلمانوں پر خرچ کر کے اللہ کی توحید افعال کی معرفت حاصل کرتے؟ تو چونکہ ہم نے تو مال کو
بس سمیٹ کر جمع کر کے رکھنا ہے اور خرچ بھی نہیں کرنا. اور جب خرچ نہیں کرو گے تو توحید افعال کی معرفت کیسے ملے گی؟ اور دوسری چیز ہے توحید صفات کی معرفت. ہم تو اپنی اولاد کی خوشیوں کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں کہ ہم ان اولاد کو خوش رکھنے کے لیے نماز کا بھی حکم نہیں دیتے. ہم انہیں چہرے پر سنت رسول سجانے کا بھی حکم نہیں دیتے. ہم ان کی رضا اور خوشنودی کے لیے اسلامی لباس کا بھی حکم نہیں دیتے. ہم ان کو راضی رکھنے کے لیے علماء کے قریب جانے کا بھی انہیں حکم نہیں دیتے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اولاد کے حوالے سے ہم ان کی دنیاوی خوشی کا لحاظ رکھتے ہوئے شرعی طور پر ان کو گائیڈ لائن نہیں کرتے اور ان کی شرعی رہنمائی نہیں کرتے، ان کے وقت کو، ان کی جان اور مال کو، ان کے سرمایے کو، ان کی طاقت کو دین کے نام پر قربان کرنے کا ہم طریقہ نہیں بتاتے ہیں، تو پھر ہمیں توحید صفات کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اور توحید ذات کا مرحلہ یہ تو بہت اونچا مرحلہ ہے. توحید ذات کی معرفت اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں خودی کو مٹانا ہوگا. نفس امارہ کی ساری چالوں کو جان کر کے ان چالوں میں نفس امارہ کو ناکام بنانا ہوگا، اور ہمیں اپنے نفس کو نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، اور ہمیں اپنے نفس کو نفس لوامہ بنانا ہوگا. جب ہمارا نفس امارہ کی قدرتوں سے پاک ہوگا، جب ہمارا نفس امارہ کی چال بازیوں سے اور نفس پرستیوں سے محفوظ ہوگا، تو ہمیں آگے جا کر نفس لوامہ نصیب ہوگا. اور نفس لوامہ پر جب ہم استقامت کا اظہار کریں گے تو آگے ہمیں نفس مطمئنہ ملے گا، اور جب اس پر ہم استقامت کا اظہار کریں گے تو نفس راضیہ اور مرضیہ ملے گا. اور جب نفس کو ہم یوں کچل کر کے مطمئنہ، لوامہ، راضیہ، مرضیہ بنانے میں کامیاب ہوں گی تو پھر دیکھنا کہ توحید ذات کی بھی معرفت کے کچھ نہ کچھ چھینٹے ہم پر برسیں گے، اور کچھ نہ کچھ ہمیں اس کی حلاوت اور لذت محسوس ہوگی. تو ساتھیوں، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اسلام کی بنیاد ہے کلمہ توحید، اور کلمہ توحید کی معرفت کے 3 حصے ہیں: توحید افعال، توحید صفات اور توحید ذات. اور ان تینوں کی معرفت میں جو 3 رکاوٹیں ہیں، جب ہم یہ دور کریں گے تو پھر ہمیں سجدوں میں بھی مٹھاس ملے گی، پھر ہمیں اذان سننے میں بھی لذت ملے گی، پھر ہمیں قرآن سننے اور قرآن پڑھنے میں بھی لذت محسوس ہوگی، پھر ہمیں ہر دینی کام میں رغبت اور شوق محسوس ہونے لگے گا. اب یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوگی جب رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور حصول معرفت میں بندہ کوشش کرے اور آگے بڑھتا چلا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کی معرفت میں بہت قربانیاں دی ہیں، اور آپ ہر قربانی میں بدرجہ اتم کامیاب ہوتے چلے گئے، اور ہر امتحان اور آزمائش سے کامیاب اور بامراد ہوتے ہوئے چلے گئے، اور اللہ رب العزت نے یوں معرفت کے دروازے آپ پر کشادہ فرما دیے. تو ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ توحید کی معرفت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کی ان نقوش پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیا ہوں بن کے سائل سلطان دو جہاں، آیا
بن کے سائل سلطان دو جہاں رحمت ہو پھر سے مائل رحمت ہو پھر سے مائل سلطان دو جہاں رحمت ہو پھر سے مائل عز و وقار دے دو اسلام و مسلمی کو عز و وقار دے دو اسلام و مسلمی کو مٹ جائے سارے باطل مٹ جائے سارے باطل سلطان دو جہاں مٹ جائے سارے باطل سلطان دو جہاں رحمت ہو پھر سے مائل بے کس ہوں ناتوا ہوں در پر میں آ گیا ہوں بے کس ہوں ناتوا ہوں در پر میں آ گیا ہوں مومن بنا دو کامل مومن بنا دو کامل سلطان دو جہاں مومن بنا دو کامل سلطان دو جہاں رحمت ہو پھر سے مائل موجوں کے رنج و غم میں کشتی میری پھنسی ہے موجوں کے رنج و غم میں کشتی میری پھنسی ہے مجھ کو عطا ہو سائل مجھ کو عطا ہو ساحل سلطان دو جہاں مجھ کو عطا ہو ساحل سلطان دو جہاں رحمت ہو پھر سے مائل اپنی ولا میں مجھ کو ایسا گما دو آقا اپنی ولا میں مجھ کو ایسا گما دو آقا خود سے رہوں میں غافل خود سے رہوں میں غافل سلطان دو جہاں خود سے رہوں میں غافل سلطان دو جہاں رحمت ہو پھر سے مائل دنیا کے شر سے مجھ کو بہرے
خدا بچا لو، دنیا کے شر سے مجھ کو بہرے خدا بچا لو، دامن میں کر لو داخل، دامن میں کر لو داخل، سلطان دو جہاں دامن میں کر لو داخل، سلطان دو جہاں رحمت ہو پھر سے مائل، بن کے گدا ہوں حاضر، نظر کرم ہو ناظر، بن کے گدا ہوں حاضر، نظر کرم ہو ناظر، دیدار اب ہو حاصل، دیدار اب ہو حاصل، سلطان دو جہاں دیدار اب ہو حاصل، سلطان دو جہاں رحمت ہو پھر سے مائل، در پہ بلاتے رہنا بگڑی بناتے رہنا، در پہ بلاتے رہنا بگڑی بناتے رہنا، عزت رہے یہ حاصل، عزت رہے یہ حاصل، سلطان دو جہاں عزت رہے یہ حاصل، سلطان دو جہاں رحمت ہو پھر سے مائل، گریا ہے قلب شاکر، کر دو کرم بھی وافر، گریا ہے قلب شاکر، کر دو کرم بھی وافر، اپنوں میں کر لو شامل، اپنوں میں کر لو شامل، سلطان دو جہاں اپنوں میں کر لو شامل، سلطان دو جہاں آیا ہوں بن کے سائل، سلطان دو جہاں رحمت ہو پھر سے مائل، سلطان دو جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم،
وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آئیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ رب قدیر نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید کرم کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو موت عطا فرمائے، اور انہی کے زمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر و نشر فرمائے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں لوگ آتے ہیں، دنیا سے لوگ جاتے ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ آنے والے کے لیے بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور جانے والے کے لیے بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یعنی جب بچہ تولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معاملہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھر جب بچے کی ولادت ہوتی تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی گود میں لا کر بچے کو رکھ دیتے۔ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم اپنی مقدس زبان اس بچے کے منہ میں رکھ دیتے، جسے بچہ پہلی مرتبہ نبی رحمت کی وہ مقدس زبان کو چوس کر کے اپنی زندگی کا آغاز کرتا۔ کبھی کبھی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کھجور چوس کر کے بچے کی تارک میں لگا دیتے، اور بچہ اس کو چوستے رہتا، جس کو علماء کرام فرماتے یہ تہنیک ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ تہنیک کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے بچے ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں اور وہاں سے نکالنے لے جانے کے لیے بڑی مشقت ہوتی ہے۔ تو کم سے کم ہم یوں تو کر سکتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آئے تو ہم اپنے پیر و مرشد یا اپنی مسجد کے امام یا اپنے گھر کے کسی بزرگ کے کھجور چوسوا کر لے لیں، چوس کر لے لیں، جھوٹی کر لیں، اور جب بچے کی ولادت ہو جائے تو ماں کا دودھ اس کے پیٹ میں جانے سے پہلے یہ کھجور اس کو چسا دی جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی نیک بزرگ کے ذریعے اگر اس کا جھوٹا کھلا دیا جائے تو انشاءاللہ بچے میں وہ بزرگ کی خصلتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بچوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں لاتے، اور نبی رحمت اپنی مقدس زبان ان کے منہ میں رکھتے، اور بچے اس کو چوس کر کے اپنی زندگی کا آغاز کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی اس ادا کو تہنیک کہا جاتا ہے، اور جس کو آج ہم عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جب بچے کی ولادت ہو تو ولادت ہوتے ہی کوشش کریں، ہمارے علماء نے ہماری رہبری کی، فرمایا سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان دی جائے اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت دی جائے۔ جب بچہ نرس دائی دھو کر کے نہلا کر کے ہمارے حوالے کرے تو بچے کو اپنے گود میں لے اور اس سیدھے کان کی طرف منہ لگا کر کے کم سے کم 4 مرتبہ آپ اذان دے دیں۔ اس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی پوری اذان بچے کے کان میں 4 مرتبہ دے دیں۔ پھر بچے کو گھما دیں اور پھر اس کا الٹا کان، بایاں کان اپنے منہ کے قریب لائیں اور 3 مرتبہ کم از کم آپ اقامت دے دیں۔ اگر کسی نے 1 مرتبہ اقامت دی یہ بھی جائز ہے، 1 مرتبہ اذان دی یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان دی جائے اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت دی جائے، اور تہنیک کے ذریعے بچے کی زندگی کا آغاز کھانے کے ذریعے کیا جائے۔ اب اگر ممکن ہو تو شہد بچے کو چٹایا جائے۔ شہد کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہد میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے۔ تو شہد ایک بہترین غذا ہے،
حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، تو اپنے بچے کو ہم شہد کے ذریعے بھی اس کی زندگی کے کھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں، آغاز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ماں کا دودھ پلایا جائے، اور بچے کی پرورش کے لیے اس انداز میں اسلام نے ہماری رہبری کی کہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کیا ہے؟ دراصل عقیقے کے تعلق سے حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا اچھا نام رکھا جائے اور سر منڈوایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی کی ولادت پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ بچے کا سر مونڈا جائے، اور سیدنا خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ سر مونڈنے کے بعد جو بال نکلے وہ بال کے وزن کے مطابق چاندی وزن کیا جائے۔ تو فرمایا گیا کہ جب بالوں کا وزن کیا گیا تو 1 درہم یا اس سے کچھ کم نکلا، اور اتنا چاندی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فقراء میں تقسیم فرمایا جائے، اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ تو جب ہم 7ویں دن بچے کا عقیقہ کریں تو سب سے پہلے اس کے ماں کے پیٹ کے جو بال ہوتے ہیں اس کو سر سے اتاریں۔ دور جہالت میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دور جہالت میں ہم اس طرح کرتے تھے کہ ماں کے پیٹ کے بال سر سے جب بچے کے جدا کرتے تو ایک جانور ذبح کرتے اور وہ جانور کا خون بچے کے سر پر لگا دیا کرتے، لیکن اسلام ایسی رسومات سے بیزار ہے۔ اسلام نے یہ طریقہ بتایا، آقا کریم نے سیدنا امام حسن کی ولادت پر فرمایا کہ بال اتارے جائیں اور بال کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے اور زعفران بھگا کر کے سر پر زعفران لگائی جائے۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق زعفران مل دی گئی۔ تو بچہ جب ولادت کر جائے، ولادت ہو جائے بچے کی، 7ویں دن اس کے سر کے بال اتارے جائیں، اس کا ایک اچھا نام رکھا جائے۔ اب یہاں علماء کرام فرماتے ہیں 2 بکرے یا 2 بکری، لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 بکری، اور لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کیا جائے۔ دراصل یہ خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ چاہیں تو جانور ذبح کر کے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں کچا گوشت تقسیم کر دیں، یا آپ چاہیں تو آپ جانور ذبح کرنے کے بعد اپنے گھر میں کھانا پکائیں اور پھر تمام لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دیں تاکہ وہ خوشی میں وہ بھی شریک ہو سکیں۔ ہمارے علماء ہماری رہبری فرماتے ہیں کہ جب جانور ذبح کیا جائے عقیقے کا تو کوشش کریں کہ ہڈی پر سے گوشت اتار لیا جائے، ہڈی کو نہ توڑا جائے، یہ نیک شگون ہے۔ ہڈی پر سے گوشت اتار لیا جائے اور جب بڑی بڑی ہڈی ہیں اس کو 2 ٹکڑے کر کے اس کا سوپ بنا لیا جائے اور مہمانوں کو پہلے سوپ پلا دیا جائے۔ اب جو ہڈی کا گودا کھانے کے بعد ہڈیاں بچ جائے اس کو کسی جگہ زمین میں دفن کر دیا جائے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہڈیوں سے اور گوبر سے استنجا مت کرو، یہ جنات کی غذا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جانور کی ہڈی اور گوبر جنات کی غذا ہے تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا جنات گوبر کھاتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو تم ہڈی کو چوس کر چاٹ کر پھینک دیتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس پر گوشت چڑھا دیتا ہے اور وہ جنات کی غذا ہو جاتی ہیں۔ اور جو گوبر ہیں جو تم جلانے کے لیے اس کے اپلے بناتے ہیں تو اس سے استنجا سے اس لیے منع کیا گیا کہ وہ جانوروں کا گوبر جو سکھایا جاتا ہے وہ جنات کے جانوروں کی غذا بنتا ہے، اسی لیے ہڈی سے اور گوبر سے استنجا کرنا منع فرمایا۔ بہرحال جب آپ نے سوپ بنا لیا تو اس ہڈی کو زمین میں دفن کر دیں، اور اس کے بعد جو گوشت بچ گیا ہے تو علماء کرام رہبری فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں جو گوشت آپ نے ہڈی پر سے اتار لیا کوشش کریں کہ اس میں تھوڑا میٹھا گوشت بنا دیا جائے۔ بہت سے علاقوں میں میٹھا گوشت بنایا جاتا ہے، یعنی اس میں ڈرائی فروٹس ڈالے جاتے ہیں، شکر یا گڑ ڈال کر کے میٹھا گوشت بنایا جاتا ہے، یہ بچے کے لیے نیک فعال ہے۔
تو اس طرح آپ نے میٹھا گوشت بنایا تو یہ انشاءاللہ بچے کے لیے آگے فائدہ مند ہوگا، یعنی اس کی خصلتیں بچے میں داخل ہوگی۔ اب جب آپ نے گوشت کا اہتمام کیا، کھانا پکا لیا، اپنے احباب کو، عزیزوں کو گھر پر بلا کر آپ نے اچھی ضیافت کر دی، تو گویا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر ایک جانور ذبح فرمایا۔ آپ دیکھیں جب عقیقے کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس پر جب دعا پڑھی جاتی ہے تو وہ دعا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں گوشت کے بدلے گوشت، کھال کے بدلے کھال، جان کے بدلے جان، خون کے بدلے خون، ہڈی کے بدلے ہڈی میں تیری بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ گویا عقیقہ کرنے کے بعد جس بچے کی طرف سے یہ عقیقہ کیا گیا، اس کی جان، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کی ہڈی، اس کا چمڑا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو عقیقہ کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ یہ زندگی میں بچے کی ولادت کے 7ویں دن کرے، اور اگر اس میں تاخیر ہو گئی تو کوئی بات نہیں، 21ویں دن کریں، اس کے بعد اگر کچھ تاخیر ہو گئی تو چند دن بعد کریں۔ اس طرح عقیقہ زندگی میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے اور جہالت کی بنیاد پر مشہور ہے کہ عقیقہ نہیں کیا تو بقرہ عید میں قربانی نہیں کر سکتا، یا بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا تو ہم حج نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب فضول باتیں ہیں۔ بچپن میں عقیقہ کرنا یہ بڑوں کی ذمہ داری تھی، والدین کی ذمہ داری تھی، اگر انہوں نے نہیں کیا تو اب اس کا وقت نکل گیا۔ ہاں زندگی میں کبھی بھی کریں۔ آج کل میگی کا زمانہ ہے، لوگ 2 منٹس میں اور 2 منٹ میں کھانا پکانے کے عادی ہو گئے، تو اب بہت سے احباب یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس دن دولہے کا نکاح ہے اسی دن بکرا لایا، ذبح کیا، یعنی دولہے کا عقیقہ کیا، اور دوسرے دن اسی گوشت کا ولیمہ کیا۔ تو بہتر ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے کہ دولہے کا عقیقہ بھی ہو گیا اور دوسرے دن دولہے کا ولیمہ بھی ہو گیا، تو عقیقے کے گوشت سے ولیمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ نے اگر بچے کی ولادت پر خوشی کا اہتمام کیا، 7ویں دن آپ نے قربانی کی، یا تو کچا گوشت تقسیم کیا یا گھر میں پکا کر اپنے گھر میں ضیافت کر لی، تو اس طرح انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچے کی جان، کھال، ہڈی، خون یہ سب محفوظ ہو جائے گا، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی عظیم سنت جو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدہ امام حسن کی پیدائش پر کیا تھا، یعنی عقیقے کی سنت آپ نے ادا کر لی۔ اب چونکہ یہ سنت ہے، زندگی میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ عقیقہ جب کیا جائے تو زندوں کا ہی کیا جائے۔ بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو کے 2 سال یا 1 سال میں مر گیا، اب ماں باپ کو اس سے محبت تھی، وہ چاہتے ہیں کہ مرے ہوئے بچے کا عقیقہ کیا جائے، تو مرے ہوئے بچے کا عقیقہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ عقیقہ خود بچے کی جان کی ضمانت ہے، تو اس کی زندگی میں ہی کیا جائے گا۔ لہذا بچے کا عقیقہ کرنا اس کی جان، کھال، ہڈی، گوشت کی حفاظت کی خاطر ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اگر بقرہ عید، عید الاضحیٰ ان دنوں میں آ گئی اور آپ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی، تو آپ نے چاہا کہ بقرہ عید میں ایک بیل یا ایک گائے یا ایک اونٹ میں جو 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں بیٹے کی طرف سے 2، یعنی آنے والے بچے کا 2 عقیقے کا حصہ شامل کر لیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ یعنی عید الاضحیٰ میں، قربانی کے ایام میں اگر کسی کا عقیقہ کرنا ہے تو ہم ان کے عقیقے کو ان ناموں میں، ان جانوروں میں شامل کر کے، یعنی 4 قربانی واجب کے، اور بقیہ جو 3 ہے، جو 3 حصے میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، ان کے دونوں کے عقیقے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کریمہ پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ سنت ہے، زندگی میں کبھی بھی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی بارگاہ میں اگر مقبول ہو گیا تو بچے کی انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیقے کے بیان کو آپ نے بخوبی سماعت فرمایا۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں، جیسے بچے کا نام رکھنا، بچے کی ولادت کے 7ویں دن جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو بہتر ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق عبد الرحمن اور عبداللہ نام کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند فرمایا۔ یا اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں تو بخوشی رکھ سکتے ہیں۔
بہت سی جگہ یہ مشہور ہے کہ فال کھولا جائے اور اس میں الفابیٹ نکلے، پھر اس الفابیٹ کے حساب سے ہم نام رکھیں گے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے خاندان میں، آپ کے احباب میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اچھے نام کا شخص انتقال کر گیا، اس کی نسبت سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو مقدس نام ہے، بڑے پیارے پیارے صحابہ کرام کے نام ہیں، ان ناموں سے انشاءاللہ اپنے بچوں کو منسوب کریں۔ اور جب آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے اپنے بچوں کے نام رکھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں میں وہ خصلتیں جن کے نام کی نسبت آپ نے رکھی ہے ان کی خصلتیں داخل ہوا کرتی ہے۔ تو اپنے بچوں کے ولادت پر اچھے نام رکھا کریں۔ اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی سوالات ہیں تو انشاءاللہ آپ کمنٹس کریں، ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔